بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگتا یہی ہے کہ اگلے چند سال میں اسموگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب امید ہوئی ہے تھوڑی سی۔ عالمی ماحول کو آلودہ کرنے میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود جنوبی ایشیا میں آلودہ ماحول سے اگر کوئی ملک بری طرح متاثر ہوا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ آج کل وسطی پنجاب بری طرح اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ لاہور میں تو کہتے ہیں کہ باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اپنے ارد گرد گھر میں، دفتر میں، گلی محلے میں اسموگ سے متاثرہ درجنوں افراد ملیں گے۔ کسی کو گلے میں سوزش کی شکایت ہے، کوئی سانس لینے میں تکلیف محسوس کر رہا ہے، کوئی آنکھوں میں جلن اور خارش سے پریشان ہے، بچوں اور بوڑھوں کا حال تو اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے۔ بہرحال یہ تو سب ہے، اور قومی ادارہ صحت نے ابھی کل ہی ایک ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں لاہور، گوجرانوالا، راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہروں کو خاص طور پہ اسموگ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تب سوال یہ ہے کہ ہمارا مقدر یہی ہے کہ ہم ہر سال چپ چاپ اس عذاب کو جھیلتے رہیں؟ آخر کب تک ہم آلودگی کا زہر اپنی رگوں میں اتارتے رہیں گے؟ یہ اسموگ بنتی کیوں ہے اور اسے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں کیا، اور حکومت اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اسموگ بنیادی طور پہ نائٹروجن آکسائڈ ہے، متغیر نامیاتی مرکبات یعنی وی او سی اور سورج کی روشنی کے درمیان تعلق سے پھیلتی ہے۔ نائٹروجن آکسائڈ کا اخراج گاڑیوں اور صنعتی مراکز سے ہوتا ہے، جبکہ وی او سی کا اخراج گاڑیوں، ایندھن اور پینٹ وغیرہ سے ہوتا ہے۔ تو جب سورج کی روشنی ان آلودہ مادوں سے ٹکراتی ہے تو زمینی سطح پہ اوزون اور دیگر نقصان زدہ ذرات بنتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک انڈسٹریل اسموگ کی بات ہے تو وہ کوئلہ اور دیگر روایتی ایندھن جلانے سے بھی بنتی ہے۔ بہرحال جب موسم سرد ہونے لگتا ہے تو ہوا چلنے کی رفتار کم ہوتی ہے، جس سے دھوئیں کو اور دھند کو فضا میں موجود رہنے میں مدد ملتی ہے، اور اس سے اسموگ بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے خارج ہونے والا دھواں، صنعتی پلانٹس کا دھواں، فصلوں کی باقیات جلانا اسموگ بننے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اسموگ صحت پر انتہائی منفی اثرات مرتب کرتی ہے اور آپ کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہے۔ کھانسی ہو، سینے میں تکلیف ہو، آنکھوں میں خارش ہو، یہ تو عام سی بات ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ اسموگ کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بچے، عمر رسیدہ افراد اور مریض اس فضائی آلودگی کا آسان ہدف بن جاتے ہیں، اور اس سے بچاؤ کے صرف دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زیادہ دیر گھر سے باہر نہ رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھلی فضا میں نکلتے وقت ماسک کا استعمال کریں۔ اور پنجاب کے عوام پچھلے کئی سال سے اسموگ نامی عذاب کا سامنا تو کر رہے ہیں، لیکن ماضی کی کسی حکومت نے نہ تو اس کے خاتمے کے لیے کوئی کردار ادا کیا، نہ ہی فضائی آلودگی میں کمی لانے کے لیے حکومتی سطح پہ کوئی پالیسی متعارف کرائی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاہور سمیت پورے وسطی پنجاب کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ خطرناک حدوں کو چھونے لگا۔ پچھلے سال تو صورتحال اس قدر درگوں ہو گئی کہ دسمبر کے وسط میں پنجاب حکومت کو یو اے ای کے تعاون سے لاہور سمیت کئی شہروں میں مصنوعی بارش کا اہتمام کرانا پڑا۔ تو آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی پنجاب حکومت کے اس اقدام پہ کڑی تنقید کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب کے وقتی اقدامات کی نہیں بلکہ ایک منظم پالیسی اور کڑے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو پچھلے 2 مہینے سے پنجاب حکومت جس طرح ایک حکمت عملی کے تحت فضائی آلودگی پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے بعد یہ امید اب پیدا ہو گئی ہے کہ چند سال تک ہم اس زہر آلود دھوئیں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ پچھلے چند سال کا ڈیٹا اکٹھا کر لیں اور اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ماضی کی نسبت اس سال اسموگ کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اندھا دھند کام نہیں کر رہی ہے، بلکہ آلودگی پھیلانے والے ہر بھٹے، ہر گاڑی، ہر کارخانے کی باقاعدہ نگرانی کر رہی ہے۔ اصل میں آلودگی کا بڑا ذریعہ اینٹوں کے بھٹے اور صنعتیں ہیں، اور اس کے علاوہ گاڑیاں ہیں، تعمیراتی منصوبے ہیں، زرعی آگ، یہ بھی اسموگ میں اضافے کا باعث ہے۔ تو پنجاب حکومت نے کمال یہ کیا کہ آلودگی پھیلانے والے تمام کارخانوں اور بھٹوں کے متعلق ریئل ٹائم ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کھیتوں میں لگائی گئی آگ، دھوئیں نکلتے کارخانے، گاڑیوں اور اینٹوں کے بھٹوں کو اب سیٹلائٹ ڈرونز اور سینسرز کے ذریعے مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو کسی علاقے میں جو ہی کوئی ماحول دشمن ایکٹیویٹی نظر آتی ہے
تو اس کے سدے باب کے لیے حکومتی مشینری فوراً حرکت میں آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ پنجاب کے بعض علاقوں میں اس بار بھی کسانوں نے چاول کی فصل کاٹنے کے بعد کھیتوں میں آگ کے ذریعے باقیات تلف کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی بروقت کارروائی اور بھاری جرمانوں کی وجہ سے ماضی کی نسبت زرعی آتش زدگی میں واضح کمی نظر آئی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے اینٹوں کے بھٹوں کی، تو پچھلے کئی مہینوں سے میں نے سفر کے دوران سڑک کنارے کسی بھٹے کو سیاہ دھواں اگلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بھٹوں کو جدید زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنا اور ناقص کوئلے کا استعمال روکنا، یہ پنجاب حکومت کا ایک بڑا کارنامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اس طرح کئی کارخانوں میں ٹائرز جلانے کی روک تھام بھی نظر آ رہی ہے۔ ہائی ویز پہ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کیے جا رہے ہیں۔ دھواں اگلتی پرانی لوڈر گاڑیاں پہلے آزاد اور بلا روک ٹوک سفر کرتی تھیں، لیکن اب ایسی گاڑیوں کو جگہ جگہ پوچھ گچھ کے لیے بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت اگر اسی طرح غیر جانبداری کے ساتھ آلودگی سے متعلق ڈیٹا اکٹھی کرتی رہی تو پھر اس آلودگی کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ ڈیٹا پنجاب حکومت کی سرکاری ایپ سے اب دستیاب ہے۔ ٹیکنیکی مسائل کی بدولت اکتوبر میں آلودگی سے متعلق یہ ڈیٹا 12 گھنٹے کی تاخیر سے جاری ہوتا تھا، لیکن اب آپ ریئل ٹائم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی ڈیٹا مسنگ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل شیئر ہو رہا ہے، اور اس ڈیٹا کے مطابق حکومتی مشینری کام بھی کر رہی ہے۔ تو آپ حکومت پنجاب کے ایئر کوالٹی انڈیکس پر پورٹل پر جا کر کسی بھی علاقے میں اسموگ یا آلودگی سے متعلق ڈیٹا کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے لاہور کی، تو اس شہر میں آلودگی کا ایک بڑا سبب دلی سے آنے والے دھوئیں بھی ہیں۔ یہ ہوا اپنے ساتھ آلودگی بھی لاتی ہے، جس کی وجہ سے مقامی طور سے اسموگ میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اگر آج کل صبح کے اوقات میں سردی اور ہوا کی رفتار کم رفتار کے باعث اسموگ میں معمولی سی کمی نظر آ رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو اسی خدشے کے پیش نظر لاہور میں آج کل سرکاری ٹیمیں پوری تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کے کنٹرول پہ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ آپ کو جگہ جگہ اینٹی اسموگ گنز پانی کا چھڑکاؤ کرتی نظر آئیں گی، جبکہ شہر کے آس پاس صنعتی علاقوں میں دھوئیں کے اخراج پہ قابو پانے کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، اور موقع پہ کارخانہ سیل یا بھاری جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسموگ کے تدارک کے لیے سرکاری اقدامات کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ پنجاب میں پہلی باری ماحولیاتی آلودگی کو ایک سنگین مسئلہ سمجھا گیا، اور اس پہ قابو پانے کی ایک جامع حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ تو حکومت نے سرکاری طور پہ اے آئی بیسڈ ایئر کوالٹی فورکاسٹنگ سسٹم لانچ کیا۔ اب تک 3 لاکھ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس جاری ہو چکے ہیں، اور یہ عمل مسلسل کنٹینیوڈ ہے۔ تو صوبے میں 8,500 فیکٹریز کی مصنوعی ذہانت کے ذریعے 24 گھنٹے مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس وقت 8,500 کے قریب مختلف سائٹس کی ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعمیراتی سائٹس پر گرد و غبار کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے گئے۔ ہاک آئی کے نام سے پورے صوبے میں ڈرون سرویلنس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ فصلوں کی باقیات پہلے جلائی جاتی تھی، لیکن اب ان کو تلف کرنے کے لیے 5,000 سپر سیڈرز اور کبوٹا مشینز آ چکی ہیں۔ یہ ساری حکومتی اقدامات ایک طرف، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام اپنے طور پہ آلودگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا نہیں کریں گے، تب تک ہم اس زہریلے دھوئیں سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول پہ کڑی نظر رکھنی ہے، کسی بھی ماحول دشمن اقدام کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنا جہاں حکومت کا فرض ہے، وہاں یہ ہماری بھی اولین ذمہ داری ہے۔ مجھے کامنٹ سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ضرور بتائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ حکومت پنجاب کے ایشوڈ وارننگز اور گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہ مجھے بتائیں، تاکہ ہم فوراً وہ حکومت پنجاب کے متعلقہ افراد تک وہ ڈیٹا پہنچائیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔